السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین، یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے جامع الخندق کے نام سے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ حصہ ہے جہاں پر جنگ خندق کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کے بعد خندق کھودنے کا حکم دیا تھا۔ جنگ بدر کے اندر کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے احد پر یعنی احد کے میدان میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ جنگ کی، جس میں مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا، لیکن جو وہ منصوبہ لے کر آئے تھے کہ مدینہ میں بنتی ہوئی ایک اسلامی ریاست کو بالکل ختم کر دیا جائے، وہ کامیاب نہ ہوا، تو وہ دوبارہ یہاں خندق کے اندر اکٹھے ہوئے۔ یعنی اس مقام پر بہت سارے کفار کو ساتھ ملا کر مکہ والوں نے مدینہ پر چڑھائی کا پروگرام بنایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، غالباً یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، اور ایسے حالات میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اور یہ مشورہ ایسا تھا جو پہلی دفعہ یہاں عرب دنیا میں سنا گیا تھا کہ اگر دشمن طاقتور ہو اور اس سے لڑنے کے بظاہراً حالات نہ ہوں تو ہم خندق کھودا کرتے ہیں اپنے علاقے اور اپنے شہروں کے ارد گرد، تاکہ دشمن جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ خندق سے مراد ایک گہری نہر ہے جو یہاں اس ایریے میں کھودی گئی تھی، جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ سنا تو آپ کا چہرہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ آپ نے خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ اسی خندق کھودتے کھودتے یعنی ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ باہر دشمن آ کے بیٹھا ہے۔ جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ آگے خندق کھودی گئی ہے تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ نئی حکمت عملی ہے، جنگ کے لیے جنگ کی نئی یعنی عجیب حکمت عملی اختیار کی گئی ہے، تو وہ بھی باہر پریشان ہو کر بیٹھے کہ اب کیا کریں۔ تو مدینہ کے اندر جو لوگ تھے ان کا راشن کھانا پینا سب ختم ہو چکا تھا۔ ایک وہ بھی وقت آیا کہ ایک کھجور کے اوپر گزارا ہوتا رہا، اور پھر کھجور بھی ختم ہوگی تو ایک آدمی کو آدھی کھجور ملتی تھی۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ گٹھلی جو ہے چوس کر گزارا کیا جاتا رہا۔ تو ایسی صورت میں ایک چٹان سامنے آئی اسی علاقے کے اندر جب خندق کھودی جا رہی تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا اور کہا کہ کیسر فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا۔ بعض لوگوں نے اسے بہت عجیب سمجھا کہ اتنی یعنی عجیب حالت کے اندر کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور یہ بشارت سنائی جا رہی ہے، لیکن وہ بشارت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل ہوئی اور کیسر و کسرا فتح ہو گئے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر عرض کیا گیا کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، بھوک سے برا حال ہے، اور صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے، تو آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ فتح قریب ہے۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں یہ خندق کھودی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس وقت کو ذرا یاد کرو کہ جب سارے لوگ نیچے اوپر سے ہر طرف سے اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف آ گئے تھے، اور تمہاری نظریں بھی ٹیڑھی ہو گئی تھی، اور دل خوف کی وجہ سے گلے میں اٹک گئے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی عجیب عجیب گمان کرنے لگ گئے تھے۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی اور ایک آندھی اور طوفان آیا، جس کے ذریعے دشمنوں کے جانور بھی بھاگنے لگ گئے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے لگ گئے، اور خیمے بھی اکھڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام واپس لوٹا دیا، اور جو وہ ایک شیطانی پروگرام لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج ایک بہت ہی شاندار مسجد بنائی گئی ہے، جو پہلے نہیں تھی۔ جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو یہیں ساتھ ہی ہمارا ہاسٹل تھا جو جامعہ نے لیا ہوا تھا، تو یہاں اس وقت مسجد کا کوئی نشان نہیں تھا، یہ بعد میں بنائی گئی ہے۔ یہ اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جامع الخندق، اور اس میں یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ 1428 ہجری میں بنی ہے، اور آج 1444 ہجری ہے، یعنی چند سال پہلے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔
جب آپ نے یہاں لشکر کو بٹھایا تھا تو مختلف جگہ پر مختلف صحابہ اکرام کی ڈیوٹی تھی، تو اسی مناسبت سے یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو مسجدیں نظر آ رہی ہیں، کہیں مسجد ابو بکر ہے، مسجد عمر ہے، مسجد علی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مساجد بالکل جو ایسے دیکھنے میں چھوٹا ایک کمرہ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ مساجد بھی اس وقت تو نہیں تھی، لیکن بعد میں انہی کی یادگار میں کہ یہاں فلاں لشکر تھا فلاں لشکر تھا، ایک عام اندازے کے مطابق غالباً یہ ترکوں نے بنائی ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ایریا ہے کہ جس میں خندق کھودی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی، اور اسی میں صحابہ اکرام بھی اشعار پڑھا کرتے تھے خندق کھودتے ہوئے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے، علی الجہادی ما بقینا ابدا، یہ اس طرح کے لفظ ہیں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دشمن سے جہاد کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال یہ خندق کا علاقہ ہے، یہ مختصر صاحب کو دکھا دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ ایک جگہ سے خندق کا کچھ جو ہے گیپ کم تھا، تو ایک کافر نے وہاں سے گھوڑا دوڑا کر آگے نکلنے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے پتھر مار کر قتل کر دیا تھا، اور وہ بھی چیختا رہا کہ یہاں بھی مسلمانوں کی فوج بیٹھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں پر بٹھایا، آندھی اور طوفان کے ذریعے دشمن کو ناکام کر دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف اپنے بھائیوں کے لیے ہم نے کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔